ساوی صاحب، مختلف جو ممالک ہیں جنہوں نے پریکٹسز کی ہیں نہ صرف تیل کو بچانے کے لیے بلکہ اپنے عوام کو بھی ریلیف پہنچانے کے لیے، تو کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں مختلف ممالک کی مختلف پوزیشن ہے۔ مثلا اگر چین کو ہم دیکھ لیں تو چین کا کچھ انحصار ایرانی تیل پہ بھی تھا اور ان کے لیے اپنا ہرمز انہوں نے کھول دیا تھا۔ اسی طرح انڈیا نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے روس سے، اور ہم وہ نہیں کر سکتے، روسی تیل ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے ابھی ایک تو جو سعودی عرب نے مہربانی کی ہے کہ بحر احمر سے ہمیں سپلائی ہو سکتی ہے، اس کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، خود ایران کا بھی، گلف کا بھی، آج ایران کے نیشنل سیکیورٹی کے سیکرٹری علی لاریجانی نے پاکستان کو بڑے اچھے الفاظ پہ یاد کیا ہے اور پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ تو پاکستان کو ایران کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو بھی ان ممالک میں شامل کیا جائے جن کو اپنا ہرمز سے تیل لانے یا اپنے ٹینکر گزارنے کی ان کو اجازت ہے۔ جو اس سے پہلے بات ہوئی کہ پاکستان کو صرف فکر تیل کی نہیں کرنی چاہیے بلکہ گیس کی بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان کا گیس دو ممالک سے آتا تھا، ایران سے آتا تھا اور قطر سے آتا تھا۔ تو اس وقت ان دونوں ممالک کا رستہ بند ہے، اور ابھی تیل کا سٹاک تو کچھ دنوں کے لیے موجود ہے، اور ساتھ کہیں نہ کہیں سے آئل ٹینکر آتے رہیں گے، لیکن جہاز ہمارے آتے رہیں گے، لیکن گیس کا ابھی تک کوئی انتظام حکومت کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ جہاں تک حکومتی فیصلے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں قیمتیں بڑھانے کی بجائے دیگر اقدامات ہو سکتے تھے، اور ایک تو قیمتیں اس لیے بڑھانا بھی ظلم ہے کیونکہ یہ جو ذخیرہ ہے یہ پرانی قیمت پہ ملا ہے، اور انہوں نے اس کی قیمت 55 روپے بڑھا کے تو وہ بالکل زیادتی کر دی ہے عام آدمی کے ساتھ۔ اور انتظام جو محمد علی صاحب نے بات کی کہ اصل میں بیار کی نااہلی ہے کہ جس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز وہ تیل کی قیمتوں کے ذریعے وہ لیے جاتے ہیں عوام سے۔ تو بیار کی کارکردگی کو بہتر کرنا چاہیے تھا، اور اقدامات اس طرح ہو سکتے تھے، لیکن پھر ہاں اگر نیا ذخیرہ جب تیل کا پہنچتا تو پھر حکومت کے پاس جواز ہوتا کہ نئی قیمتوں کا، لیکن پرانے ذخیرے کی قیمتیں 55 روپے بڑھانا میرے خیال میں یہ بہت ظلم ہے۔ کوئی اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہے گا کیا پینلسٹ میں سے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سر باقی ممالک نے بھی تو گو کہ ان کے پاس آئل کے ریزروز بھی ہیں تب بھی قیمتیں بڑھائی ہیں، سو یہ کرنا ناگزیر تھا، بٹ آئی انڈرسٹینڈ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں بس مختصراً یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا لینا آپ سب کی اجازت سے کہ دیکھیں یہ ابھی جنگ کی جو ہے نا بڑی وولیٹائل سچویشن ہے۔ ابھی جب یہ 55 روپے بڑھائے گئے تو اس وقت شاید وہ $80-83 تک جو ہے وہ بیرل کی پرائسز تھی۔ ابھی آپ کے پروگرام میں شریک ہونے سے میں نے 5 منٹ پہلے چیک کیا تو اس وقت 96 بیرلز ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ اتار چڑھاؤ ڈیلی ہوتا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک دن یہ 119 تک چلے گئے تھے، پھر 100 پھر نیچے آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ خرید رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر پولیٹیکل پریشر کم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں زیادہ ٹائملی اور ٹرانسپیرنسی کا مظاہرہ کریں کہ جناب ہم کس ریٹ پہ لے رہے ہیں اور کہاں سے لے رہے ہیں اور اس میں سے کتنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اصل ایک اور ان کے اوپر پریشر جو ہے یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور جو ٹرانسپورٹر کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی بند نہیں، انہوں نے بھی تھوڑے دن پہلے کال دی تھی کہ جی ہم بند کر دیں گے۔ ابھی بھی میرا خیال ہے یہ خدشہ موجود ہے شاید، ہے نا؟ میں آخری بات کر دوں علینا، یہ واضح کرنا ضروری اس لیے کیونکہ دیکھیں جب پرائسز بڑھتی ہیں اور استعمال کم ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور سپلائی بڑھ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کمیشن ہے یا جو انکم ہے
مارکیٹنگ کمپنیز کی یا جو ڈیلرز کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو وہ پھر حکومت پہ پریشر وہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارا کمیشن بڑھائیں آپ کیونکہ ہماری سیل کم ہو گئی ہے. تو حکومت کے اوپر ملٹیپل پریشرز ہوتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور ویکلی جو ریویو ہوتا ہے اس کو ایک پولیٹیکل کے بجائے ایک پروفیشنل ڈیسیجن بنانا چاہیے, تاکہ بھئی یہ فیکٹر ہم نے کنسیڈر کیے, اتنے کا لیا ہے اور اتنے پہ آپ کو بیچ رہے ہیں, دیٹس اٹ. مطلب why can't Ogra do it? Why does it have to be a political decision? مجھے نہیں سمجھ آتی. لینا اس میں ایک چیز جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ حکومت یہ کہتی نا کہ انہوں نے جو پرائسز نہیں بڑھائی تھی تو اس سے 23 بلین کا جو ہے وہ جنرل ایک سبسڈی ایک طرح سے کہہ لیں سب کو جو ہے وہ ملی تھی. لیکن جو چیز حکومت نہیں بتاتی وہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بتاتی نہیں ہے کہ جو ان کو ان آئل پرائسز جب بڑھیں گی یا وہ بڑھاتے ہیں تو اس سے ان کو جو اضافی وہ ہوتا ہے وہ انکریز وہ 150 ارب تک کا ہوگا کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس میں. تو وہ جو چیز ابھی ٹرانسپیرنسی کی بات محمد علی صاحب نے کی تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. ایک اور بھی ذہن میں سوال آتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اسکپ, بٹ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک ریزروز رکھے گئے تھے اپنی اس طرح فیول شارٹیج کو سیکیور کرنے کے لیے, جنرلی فیول سیکیورٹی کے لیے. پاکستان میں یہ اس طرح کے اسٹریٹجک ریزروز ہے ہی نہیں, ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی ابھی ایکسپلینیشن ہے یا would you guys like to skip it because I understand it's a very technical question. میری معلومات کے مطابق تقریباً 4 ہفتے کے 28 دن کے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو ڈیلی کنزمپشن ہے نا تیل کی وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی میں رفلی آپ کو بتا رہا ہوں 500,000 بیرلز پر ڈے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کیا بات کر رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر 28 دن کا بھی مطلب ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 14 ملین بیرل تیل کی سٹوریج ہونی چاہیے. تو یہ کوئی چھوٹی سٹوریج تو نہیں ہے, اور جو یہ ریزروز ہیں یہ تمام ریفائنریز اور تمام جو سٹاکس ہیں اس کی مجموعی کیپیسٹی ہے. اب جو جدید ملک ہیں ساؤتھ کوریا ہے, جاپان ہے, وہ بہت بڑے ریزروز رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ریزرو خالی حکومت نے تو نہیں رکھے ہوتے, یہ جو آئل کمپنیز ہیں اور جو آپ کی ریفائنری ہیں وہ پرائیویٹ اینٹیز ہیں. حکومت ان کو مجبور تو نہیں کر سکتی کہ جناب آپ اپنے پروفٹ کو سائڈ پہ رکھ کے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ فکس اسٹاک میں کر دیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ملک کا انوائرمنٹ اچھا ہے, انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے, 2-4 اور ریفائنریز بنتی ہیں تو ہو سکتا ہے 28 کے بجائے 2 مہینے کے ریزروز بن جائیں. اب سر یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا, ہمارے جو جنرلی بزنس فرینڈلینس ہے اس کے اوپر بھی تو ایک سوال ہے, بیکاز ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک پرائیویٹ اینٹی چلی گئی چھوڑ کے پاکستان کی مارکیٹ, تو دیٹ آلسو افیکٹس. خیر وہ بہت ہی لانگ ٹرم ہو جاتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ اٹس ویری ٹیکنیکل ایز ویل.